اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورہ ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج نازل ہوتا رہا۔ 13 سال مکہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوان کی بجائے ان کے نام تجویز فرمائے، جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس صورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلے پر کوئی بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے یا گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، اور ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، یعنی مدینہ میں، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینا شروع کر دیں، اور یہ بتایا کہ اسلام کے اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے گا۔ اس صورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ مقطعات کے متعلق علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس میں مختلف ارباب تحقیق کی آراء مختلف ہیں، لیکن اس حد تک قریب سب کا اتفاق ہے کہ عربوں میں الفاظ کو مخفف کر کے بولنے کا رواج تھا۔ مخفف یعنی مختصر۔ مخفف کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ اہم الفاظ کا ایک ایک حرف لے لیا جائے اور ان حروف کے مجموعے کو ان الفاظ کا مجموعہ تصور کر لیا جائے۔ قرآن کریم کے مقطعات کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے، اور جس کے مطابق یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے مخففات ہیں۔ مثلا الف لام میم اللہ علیم و حکیم کا مخفف ہے۔ اور ایک دوسری رائے مولانا مودودی کی ہے۔ ان کے مطابق جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پہ معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ کلام جاہلیت کے کئی نمونے جو اب بھی محفوظ ہیں ان میں اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کا استعمال وہاں کے عربی بولنے والوں کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا۔ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے بھی کسی نے اس زمانے میں یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ حروف جو صورتوں کے آغاز میں آپ بولتے ہیں وہ کیسے ہیں یا ان کا مطلب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا، یعنی ختم ہوتا چلا گیا، اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص یا کمی رہ جائے گی۔ لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو۔ یہ مولانا مودودی کی
رائے میں نے آپ کو بتائی، اور باقی بھی اس کے بارے میں جو مختلف آراء تھیں میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ یا وہ، اور اس سے اگلا لفظ ہے الکتاب یعنی قرآن پاک۔ یہ کتاب یعنی قرآن پاک کیسی کتاب ہے؟ لا ریبہ، لا کا مطلب ہے نہیں، ریبہ کا مطلب ہوتا ہے شک شبہ، فی ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں یعنی ان جیسے انگلش میں بولتے ہیں، اور یہ سے مراد ہے اس۔ اب یہاں اس جو ضمیر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس کتاب کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، لا نہیں ہے، ریبہ کوئی شک، فی ہی جس میں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک یہ ہے وہ کتاب، یہی ہے وہ کتاب یعنی قرآن پاک، لا ریب فی ہے، فی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن پاک جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور دنیا کی کسی اور کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف قرآن پاک کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کی اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ انسانی تصانیف ہیں، لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے، اس کا مصنف اللہ تعالیٰ ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے پیارے نبی، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا، اور پھر اس کو رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا، اور قرآن پاک میں خود بھی بیان فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ کتاب رہتی دنیا تک محفوظ ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور رہتی دنیا تک دنیا کے جو بھی انسان ہے اس کو ہدایت کے لیے اسی کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور رہتی دنیا تک یہ کتاب باقی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدن، ہدن اس سے ہدایت مراد ہے، ہدن ہدایت، سورہ فاتحہ میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں، اور اگلا لفظ ہے للمتقین۔ اب یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لے اور المتقین۔ لے کا مطلب پہلے آپ کو بتایا لیے یا کے لیے، اور متقین متقی سے ہے، متقی کا لفظ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، متقی سے ملتے جلتے الفاظ جو آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی متقی وہ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اللہ سے ڈرنا، اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ متقی کی جمع ہوتی ہے متقین، یعنی تقویٰ اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے، یہ ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن پاک رہتی دنیا کے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فی ہے جس میں، ہدل ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ آیت یہ گول نشان آیت ختم ہونے کا نشان ہے، لیکن اس کے اوپر لا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگلی آیت میں پچھلی آیت سے متعلق ہی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں اس کی وضاحت اگلی آیت میں۔ متقین جن کے لیے کتاب ہدایت ہے، یعنی قرآن پاک سے ہدایت لینے کے لیے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
الذین، الذین کا مطلب سورہ فاتحہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لوگ یا لوگوں، یعنی اب یہ لوگ کون ہیں؟ متقین. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، متقین وہ لوگ ہوتے ہیں یومنون. اب یومنون کا روٹ ورڈ آمنا ہے، ایمان لانا، ایمان سے ہے. آمنا ایمان لانا، اور یومنون یہ لفظ کے شروع میں یہ ہے نا، اس سے مراد ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یومنون جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے یہ لوگ ہیں نا، تو یومنون وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی جو متقین لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں. یومنون کا یہ مطلب، یومنون وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب. بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا پر یا سے، بے ساتھ پر یا سے، اور غیب غیب پر. غیب کا مطلب ہوتا ہے بن دیکھے، بغیر دیکھے، یا غیب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں یومنون ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر. غیب سے مراد کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لانا، بالغیب سے یہ بھی ایک مراد ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وا اور یقیمون. اب اس یقیمون کا سے آپ کے ذہن میں جو لفظ پہلا آنا چاہیے وہ ہے قیام، قیام کرنا، قائم کرنا. اردو میں جو ملتے جلتے الفاظ یقیمون سے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ قائم اور قیام. قائم یا قیام کا مطلب ہے قائم کرنا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے یقیمون. یہ سے مراد ہے وہ، یعنی یہ جو اللہ زین ہے نا وہ جمع کا صیغہ ہے نا، تو یہاں پہ بھی وہ یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو متقین ہیں وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یقیمون وہ قائم کرتے ہیں کس چیز کو؟ الصلاۃ، صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں، صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں. یوں تو یقیمون فعل مضارع ہے، لیکن چونکہ ہم گرامر پہ بہت زیادہ زور نہیں دیں گے، ہم ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آسان طریقے سے قرآن پاک کی عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو ہم بالکل سادہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور گرامر کی مشگافیوں میں نہیں پڑیں گے. بس تھوڑا تھوڑا میں جو ہے آپ کو ہلکا پھلکی وضاحت کرتی رہوں گی. اور واو کا مطلب اور، یقیمون وہ لوگ قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں الصلاۃ، صلاۃ کو. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں صلاۃ کے نماز جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے صلاۃ کا ہی لفظ یوز ہوتا ہے، اور عرب میں بھی نماز کو صلاۃ ہی کہتے ہیں. یہ نماز کا لفظ ایکچولی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ وہاں سے آیا ہے، جبکہ جو قرآن پاک میں اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے وہ صلاۃ ہے، اس لیے ہم اس کو صلاۃ ہی کہیں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں. مطلب اس سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو قائم بھی کرتے ہیں، یعنی اس صلاۃ کا اثر، اس نماز کا اثر ان کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے، ان کی سیرت اور کردار میں نظر آتا ہے متقین کے. یعنی وہ صلاۃ ان کی زندگی کے روزمرہ ان کے رویے سے جھلکتی ہے. یہ ہے صلاۃ کو قائم کرنا. وہ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم رکھتے ہیں، یعنی وہ صلاۃ نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کو قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دستور ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، زندگی گزارنے کا ایک واضح ہدایت نامہ ہے. وا اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، صلاۃ کو. یہ متقین کی خوبیاں یا ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. یہاں پیچھے آیا نا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. پھر اگلی آیات میں ان متقین کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے، ان متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، یہ سب بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. غیب بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وا اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں کس کو؟ صلاۃ کو. وا اور اب ان کی تیسری صفت بیان کی جا رہی متقین کی، وہ کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون. مما یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من اور ما. من سے مراد ہوتا ہے سے، اور ما سے مراد ہوتا ہے جو. وا اور مما اس میں سے جو.
रज़क़नाहुम, रज़क़, अब इससे मिलता जुलता उर्दू का लफ्ज़ फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, रिस्क। ये है रिस्क। रिस्क क्या है? हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सेहत, तंदुरुस्ती, माल, औलाद, ज़िंदगी गुजारने के वसाइल, कायनात की हर चीज़, ये सब रिस्क है। रज़क़नाहुम, रिस्क, इसमें मालो दौलत भी शामिल है, सब चीज़ें रिस्क में शामिल हैं। खाना पीना, वसाइल, मालो दौलत, सब रिस्क में आते हैं। रज़क़ना, रिस्क दिया, ना मीन हम, नून खड़ा ज़बर ना है ना, मैंने आपको पिछली सूरत में भी बताया कि ना से मुराद है हम या हमारा। अब ये ना से मुराद कौन है यहाँ? अल्लाह ताला। ना, अल्लाह ताला अपने आप को यानी ना कह के मुखातिब करें, ना यानी हम, या ना से मुराद अल्लाह ताला है। रज़क़, रिस्क दिया है, ना मीन हमने, हम मीन उन लोगों को। रिस्क ना मीन हमने, हमसे मुराद क्या है? अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है, हम मीन उन लोगों को। किन लोगों को? ये मुत्तकीन। उनको जो रिस्क दिया है उसमें से, मिम्मा, उसमें से, युनफिकून, युनफिकून का मतलब है वो खर्च करते हैं। अब इसके लफ्ज़ युनफिकून पे आप गौर करें, नून फे काफ, नफक या नफाक, नफाक अरबी में कहते हैं खर्च करना, मालो दौलत खर्च करना, कोई भी चीज़ खर्च करना, ठीक है। उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नफाक फ़ी सबीलिल्लाह बोलते हैं हम, यानी अल्लाह की राह में खर्च करने को हम नफाक फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं। युनफिकून, ये से मुराद है वो लोग, जमा का सीगा, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। यानी मुत्तकीन लोगों की अगली सिर्फ जो अल्लाह ताला ने बताई है वो क्या है? हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? ज़ाहिर है अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये मुत्तकीन की एक और सिफ़त बयान हुई। आगे गोल निशान आयत ख़त्म होने का है, लेकिन उसके ऊपर ला है, ला का मतलब होता है नहीं, यानी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी मुत्तकीन के बारे में मज़ीद वज़ाहत की जाएगी। वा और वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन कब्लिक। वल्लज़ीना, वाव मीन और, अल्लज़ीना ये लोग, कौन लोग? मुत्तकीन जिनका जिक्र हो रहा है। इनकी अगली सिफ़त क्या बयान की अल्लाह ताला ने? योमिनूना, योमिनूना आमना ईमान लाना, और योमिनूना वो ईमान लाते हैं। ये लोग ईमान लाते हैं या ईमान रखते हैं बिमा, बिमा का मतलब होता है उस पर जो, बिमा का मतलब है पर या जो। योमिनूना ईमान लाते हैं बिमा उस पर जो, उनज़िला। अब देखें इससे मिलता जुलता लफ्ज़ फ़ौरन आपके ज़हन में आ जाना चाहिए, नाजिल या नज़ूल, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनज़िला का मतलब क्या हुआ? नाजिल करना, नज़ूल होना, और अलिफ के ऊपर पेश है तो इसका मतलब है कि ये फ़िल मजहूल बन गया, यानी पैसिव वाइज, नाजिल किया गया। जब भी किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ के ऊपर पेश आएगी तो इसका तर्जुमा इस तरह से होगा कि किया गया। उनज़िला, नाजिल किया गया, फ़िल मजहूल बन गया। बिमा उस पर जो, उनज़िला नाजिल किया गया, इलाइका, इलाइका ये भी दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, इलाई और का। इलाई का मतलब होता है की तरफ, की तरफ, और का से मुराद क्या है? आप पर, तुम पर, तुझ पर, यानी यहाँ का से मुराद क्या है? हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पर, उनज़िला जो नाजिल किया गया, इलाइका आप पर। क्या अगली सिफ़त बयान की जा रही है? वल्लज़ीना और अल्लज़ीना ये लोग, यानी मुत्तकीन, योमिनूना ईमान लाते हैं या ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो, उनज़िला नाजिल किया गया, इलाइका आपके ऊपर, आपकी तरफ, यानी आपकी तरफ जो नाजिल किया गया, जो कुछ नाजिल किया गया, यानी कुरान पाक, जो किताब आप पर नाजिल की गई उस पर ईमान लाते हैं। ओ वमा उनज़िला मिन कब्लिक, वा और, माँ जो, माँ के दो तीन मतलब होते हैं और वो जुमले की मुनासबत से आपके ज़हन में आते जाएंगे जो जो आप पढ़ते जाएंगे। माँ का मतलब क्या भी होता है, माँ का मतलब नहीं भी होता है, और माँ का मतलब जो भी होता है। ये तीन मतलब है, वा और, माँ जो कुछ। उनज़िला ये फिर वही लफ्ज़ है जो अभी आप पीछे पढ़ के हैं, उनज़िला
نازل کیا گیا، اور جو کچھ نازل کیا گیا من قبلک، من کا مطلب پہلے آپ کو بتایا، من کا مطلب ہوتا ہے سے قبلک. اب یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، قبل اور کا. قبل کا مطلب، قبل اردو میں بھی آپ بہت استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا اس سے قبل کہ میں وہاں پہنچتی تقریب شروع ہو گئی. قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، ٹھیک ہے، پہلے کے لیے قبل بھی استعمال کیا جاتا ہے. قبل کا مطلب ہے پہلے، اور کا مطلب ہے تو، آپ، ٹھیک ہے. یعنی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قبلک، من سے قبلک، آپ سے قبل، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ لوگ کون؟ متقین. یہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، آپ کے اوپر، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، یعنی آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو تعلیمات نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ کے دیگر انبیاء پر، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی قرآن پر بھی اور اللہ کی دیگر کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا، یعنی آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ کے اوپر نازل کی گئی تعلیمات قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے کے جو نبی آئے اور ان کے اوپر جو نازل کی گیا، یعنی جو کلام اللہ کا نازل ہوا، جو کتابیں نازل ہوئی، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کون لوگ؟ یہ متقین. یہ متقین کی صفات بیان کی جائے. اور متقین کی اگلی صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور بالآخرت. اب بے سے مراد کیا ہے؟ پہلے آپ کو بتایا سے بھی ہوتا ہے اور ساتھ بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے. بل سے مراد یہاں پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بسم اللہ میں ہم بے سے مراد سے کرتے ہیں نا، لیکن بالآخرت میں آخرت پر. اب دیکھیں آخرت سے فوراً آپ کے ذہن میں آخرت آ جائے گا. ایک دنیا کی زندگی ہوتی ہے، ایک آخرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دنیا اور آخرت. آخرت کیا ہے؟ وہ زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے. آخرت کا دن، ٹھیک ہے. وا اور بالآخرت آخرت پر، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر. ہم سے مراد وہ لوگ، اللہ یعنی اللہ زینہ لوگ. یہ کون لوگ ہیں؟ متقین. ہم سے مراد یہ وہ متقین ہیں. اور بالآخرت آخرت پر، ہم یہ لوگ یوقنون. اب یوقنون سے فوراً آپ کے لفظ میں، آپ کے ذہن میں اردو سے ملتا جلتا لفظ کون سا آئے گا؟ یقین. یقین رکھتے ہیں. دیکھیں اس پہ غور کریں نا تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک اردو سے ملتا جلتا لفظ آ جانا چاہیے، یوقنون یقین سے، ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، تو یوقنون، یہ پیش واو یو سے مراد ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے نا. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ آخرت پر. مومن وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں. یہ متقین کی ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اب یہ دیکھیں جس طرح آپ نے ابھی یہ یوقنون کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا نا، تو آپ جیسے پیچھے اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو جیسے یؤمنون وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقیمون وہ قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، پھر یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، اور یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یہ دو چار الفاظ آپ سمجھ لیں گے اور ان کا ترجمہ یاد کر لیں گے تو پھر قرآن پاک میں بتدریج یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً ان کا ترجمہ آ جائے گا کہ اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جائے گا. میری یہ کوشش ہے کہ بس آسان اردو سے ملتے جلتے قریب ترین الفاظ جو ہیں ان کے ذریعے ہم ترجمہ یاد کریں، تاکہ کہیں بھی پھر ہم عربی کا لفظ سنیں تو ہمارے ذہن میں فوراً بغیر کتاب دیکھے یا کہیں سے دیکھے ہمارے ذہن میں ترجمہ آ جائے اور ہمیں پوری آیت کی سمجھ آ جائے. اگلی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک کا مطلب ہوتا ہے یہی لوگ، علی کا مطلب پر، ھدن ہدایت، من سے، رب ہم من ان لوگوں کا، ربہم ان کا رب، ٹھیک ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدن ہدایت پر، سیدھے راستے پر، من سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے، یعنی باماورا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کو کیسے کریں گے؟ یہی لوگ
اپنے رب کی طرف سے علی ہدی ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، وا اور اولئک یہی لوگ، ہم سے مراد ہوتا ہے وہ لوگ، ہم المفلحون۔ اب مفلحون کے لفظ پر غور کیجئے، یہ فلاح سے ہے۔ فلاح کہتے ہیں بھلائی، کامیابی۔ روزانہ 5 وقت جب اذان ہمارے کان میں سنائی دیتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے نا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو یہ وہی فلاح ہے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، کامیابی، اور مفلحون سے مراد وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، جو کامیاب ہو گئے۔ وا اور اولئک یہی لوگ، ہم المفلحون، کامیاب ہیں، در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وا اولئک ہم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں، بھلائی پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ متقین، جو قرآن سے ہدایت اٹھاتے ہیں، جن کی صفات آپ پچھلی آیات میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اگلی آیت ہے ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین لوگ، کفروا کفر سے ہے، ٹھیک ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ایمان کا اپوزٹ لفظ ہے کفر، ٹھیک ہے نا۔ کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، کفر سے ہے، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، اور کفروا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ دیکھیں نا یہاں پہ الذین لوگ آیا نا، ان بے شک، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا، حقیقت کا انکار کیا، کفر کیا، ایمان نہیں لائے۔ سواء، سوا کا لفظ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یکساں، برابر، ٹھیک ہے۔ سوا ہے، برابر ہے، یکساں ہے، علیہم، اللہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر، اور ہمین ان لوگوں کے لیے، علیہم ان لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ بات سوا ہے، یکساں ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے کفر کیا۔ سوا یکساں ہے، برابر ہے، علیہم ان کے لیے، کون سی بات یکساں ہے؟ انذرتہم، آ کا مطلب حمزہ زبر آ کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، حمزہ زبر آ کا مطلب یہاں خواہ یعنی چاہے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب خواہ بھی ہوتا ہے۔ خواہ کا مطلب ہوتا ہے چاہے، خواہ چاہے، انذرتہم، انذار سے ہے ڈرانا، اس سے پڑھ کے آپ کے ذہن میں نذیر کا لفظ بھی ضرور آئے گا۔ نذیر قرآن پاک میں وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، بشیر و نذیر، بشیر بشارت دینے والا، اور نذیر ڈر سنانے والا، خبردار کرنے والا، وارننگ دینے والا، اللہ کی عذاب سے خبردار کرنے والا۔ انذر ڈرائے، خبردار کرے، وارننگ دے، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، ممین ان لوگوں کو، خواہ انذر ڈرائے، تامین تو، ممین ان لوگوں کو، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، خبردار کریں، ام کا مطلب ہے یا، لم نہیں، تنذرہم تے سے مراد ہے تو، اور نون زواد رے نظر، انذار سے ڈرانا، تے سے مراد تم، تے سے مراد تو، تنذر تو ڈرائے، تنذر سے مراد ہے تو ڈرائے، ہم ان لوگوں کو، لا نہیں، یؤمنون، یہ آمنہ سے ایمان لانا پیچھے بھی آپ پڑھ کے ہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے، لا یؤمنون لا نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، اور لا سے مراد ہے نہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے یہ بات یکساں ہے، خواہ انذرتہم آپ ان کو خبردار کریں، ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں، یعنی آپ ان کو خواہ خبردار کر دیں، خواہ خبردار نہ کریں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لا کر دیں گے، یعنی انہوں نے حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا، انہوں نے انکار کی روش پر ہی قائم رہنا۔ کن لوگوں نے؟ کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے مان کے نہیں دینا، ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لاتے، ایمان کا اپوزٹ ہے نا کفر۔
इन्ना बेशक अल्लाज़ीना वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया जिन्होंने इनकार किया सवा उन यकसा है अलैहिम उनके लिए आ ख्वा अंजर डराए ख़बरदार करे तामीनतु हुमीन उनको आप उनको ख़बरदार करें डराएं अम या लम नहीं तुनज़िरहुम आप उनको डराएं तुनज़िर तू डराए हुमीन उन लोगों को ला योमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे लामीन नहीं योमिनून वो ईमान लाएंगे यानी जो लोग काफिर हैं उनके लिए ये बात यकसा है ख्वा आप उनको डराएं ख़बरदार करें या लम तुनज़िरहुम ना डराएं ला योमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे यानी काफिरों के लिए ख़बरदार करना आपका या आपका ख़बरदार ना करना यकसा है उन्होंने नहीं मानना उन्होंने ईमान नहीं लाना। अगली आयत है ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ पे रुकू ख़त्म हो जाएगा, ये ऊपर आइन का निशान है, इसका मतलब है कि रुकू एक रुकू ख़त्म हो गया। ख़त्म का लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं, उर्दू में हम बोलते हैं ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, इख्तिताम पज़ीर कर देना। अरबी में ख़त्म का भी मतलब होता है किसी चीज़ को सील बंद कर देना, यानी ख़त्म करके उसको स्टैंप लगा देना, मोहर लगा देना। ख़त्म अरबी में कहते हैं मोहर, जिसको इंग्लिश में हम स्टैंप कहते हैं, स्टैंप लगा देना, सील कर देना। ख़त्म सील कर दिया है, स्टैंप लगा दी है, मोहर लगी है, यानी मोहर लग जाती है। ख़त्म मोहर लगा देना, सील कर देना। ख़त्म अल्लाह ख़त्म मोहर लगा दी है किसने? अल्लाह ने। ख़त्म अल्लाह ख़त्म मोहर लगा दी है किसने? अल्लाह ने अला पर कुलूबिहिम। अब ये देखें कुलूब कल्ब दिल को कहते हैं, उर्दू में भी हम कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कल्ब एक दिल और कुलूब उसकी जमा, अरबी में दिल को कल्ब कहते हैं। कुलूब दिल की जमा, कल्ब की जमा, हिम उनके यानी उन लोगों के दिलों पर, अला पर कुलूबिहिम उनके दिलों पर, वा और अला पर समइहिम। अब इसमें लफ्ज़ के ऊपर आप गौर करें, सीन मीम आइन, तो क्या लफ्ज़ आपके ज़हन में आता है? समा। समा का मतलब होता है सुनना। समात का लफ्ज़ उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, कुव्वत समात। समात होता है सुनना, और यहाँ पे इसका रूट वर्ड है समा, सीन मीम आइन समा। समा का मतलब होता है सुनना, यानी कुव्वत समात, हिम उनके, वा और अला पर समा समातों पर, ठीक है, समात पर, हिम उनकी समात पर, यानी अल्लाह ताला ने ख़त्म मोहर लगा दी है किस पर? कुलूबिहिम उनके दिलों पर, वा और अला पर समेहिम उनकी समातों पर, यानी कानों पर। समात से है ना कुव्वत समात, सुनना, तो समात से मुराद यहाँ क्या है? कान, यानी उनकी सुनने की कुव्वत। समइहिम उनकी समातों पर। वा और अला पर अब्सार बसर देखना, ठीक है, और अब्सार उसकी जमा। देखना हम आँखों से देखते हैं ना, तो यहाँ से मुराद आँखें हैं। उर्दू में भी हम बसारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे सुनने के लिए समात, देखने के लिए बसारत। बसारत का मतलब है देखना, बसर की जमा अब्सार, यानी बसारत। हिम उनकी बसारत पर क्या है? गिशावतुन पर्दा पड़ गया, उनकी बसारतों पर पर्दा पड़ गया, यानी उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया, ठीक है। अब अब्सार हिम का मतलब आप समझें कि उनकी आँखें, ठीक है, उनकी मतलब है कि उनकी बसारत पर, तो बसारत से मुराद क्या होता है? आँखें। वा और अला पर अब्सार बसारत पर, आँखों पर, हिम उनकी क्या है? गिशावतुन पर्दा, और आँखों पर पर्दा पड़ जाना यानी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हकीकत उनको दिखाई नहीं दे रही, आंखें रखते हुए भी मतलब अंधे हो गए। से होता है ना, समात होते हुए भी इंसान बहरा हो जाए और आंखें रखते हुए भी इंसान अंधा हो जाए। वजह क्या है? ख़त्म मोहर लगा दी है किसने? अल्लाह ने अला कुलूबिहिम उनके कल्ब पर, उनके दिलों पर, और किस पर?
والا سمعہم، ان کی سماعتوں پر یعنی ان کے کانوں پر، ان کے کانوں اور دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. والا ابصارہم، اور ان کی بصارتوں پر یعنی ان کی آنکھوں پر کیا پڑ گیا؟ غشاوۃ، پردہ. والا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. وا اور لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور ہم من ان کے لیے، ٹھیک ہے نا. وا اور لہم ان کے لیے ہے کیا؟ عذاب. عذاب کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور عظیم ہوتا ہے بہت بڑا، ان کے لیے عظیم بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے کفر کیا.